ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی حضور سارے توبہ کرو۔ توبہ کرنے کا حکم اس آیت میں سب کو دیا گیا ہے۔ توب الی اللہ جمیعا، اے ایمان والو سب کے سب اللہ کی حضور توبہ کرو۔ علامہ اسماعیل حقی نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو توبہ کا حکم دے کے گناہ گاروں کا پردہ رکھ لیا۔ اگر صرف گناہ گاروں کو کہا جاتا کہ تم توبہ کرو اور ان پر واجب کر دی جاتی اور نیکوکاروں پر توبہ کرنے کا حکم نامہ نہ رکھا گیا ہوتا تو پھر گناہ گار توبہ کرتے تو وہ نمایاں ہوتے۔ تو یہاں نیکوکاروں کو کہا گیا ہے کہ تم بھی توبہ کرو، بدکاروں کو کہا گیا ہے تم بھی توبہ کرو۔ نیک توبہ کریں گے تو درجے بلند ہوں گے، گناہ گار توبہ کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کرم فرمایا، حضور خود ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے اور حضور نے اپنا عمل لوگوں کے لیے چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ ستار ہے، وہ پردہ پوش ہے اور بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ تو اس طرح اجتماعی طور پہ توبہ کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا۔ توبہ ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے، اس کی زندگی پر کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ توبہ کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو۔ بلکہ فرمایا ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ تو جب گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل ہوئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا، کیونکہ سارے کے سارے گناہ تبدیل ہو کے نیکیوں میں آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو نامہ اعمال دے گا اور فرمائے گا اسے پڑھ۔ تو وہ جب اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے لگے گا تو جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو اللہ سے شرم اور حیا کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پائے گا، تو چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا تو بڑے بڑے گناہوں کو نظر انداز کرتا جائے گا، چھوڑتا جائے گا۔ تو جب وہ سارے گناہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے یہ جو تو نے جتنے گناہ پڑھے ہیں نا میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ جھٹ بولے گا اے میرے رب ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں، وہ تو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں ہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی، کہ پہلے گناہ چھوڑتا جاتا تھا لیکن جب کہا کہ یہ تیرے بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیے تو وہ کہتا مالک ابھی تو بڑے بڑے میرے گناہ رہتے ہیں، میرے تو ابھی بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے، تو جتنا بڑا گناہ گار ہوا اتنا بڑا نیکوکار ہوا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر سمندروں کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہے، رب کہتا ہے میری چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، میری دہلیز پہ آؤ تو صحیح، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں، بلکہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے، تو آپ جا رہے تھے، ایک شرابی تھا، ہاتھ میں اس نے بوتل شراب کی پکڑی تھی، گلی کا موڑ کاٹا اس نے تو آگے حضرت عمر نظر آئے۔ حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے، ہاتھ میں درہ پکڑا ہے تو اس نے دل ہی دل میں کہا مالک عمر کے قہر سے بچا لے، پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بغل میں دبا لی۔ حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور جھڑک کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟
تو ڈرتے ہوئے کہا حضرت سرکہ ہے۔ تو عمر سے کہا نکال، تو جب نکالا تو واقعی سرکہ ہو گیا تھا۔ جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے، وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ تو اس کے در پہ کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ کوئی اس کی دہلیز پہ تو آئے، اس کی چوکھٹ پہ تو آئے۔ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لسعیہا راضیہ، جو بھی انہوں نے زندگی میں محنت کی، کوشش کی، اللہ اس کا اتنا صلہ دے گا کہ یہ راضی ہو جائیں گے۔ ان کے صلے میں اتنا عطا کیا جائے گا کہ وہ راضی ہوں گے کہ ہمارے رب نے ہمارا مول ڈال دیا نا۔ لسعیہا راضیہ، وہ اپنی سائی پر، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، انہیں اونچی جنتوں میں بسایا جائے گا۔ اونچی جنتوں میں 100 جنتیں ہیں، اللہ کی جنت ایک نہیں ہے، اللہ کی جنتیں بھی کئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فی جنت عالیہ، اللہ انہیں اونچی جنتوں میں جو ہے وہ بٹھائے گا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات نہیں سننے کو ملے گی۔ فیہا عین جاریہ، اس میں جاری چشمے ہوں گے، 4 چشمے ہوں گے جنت میں۔ یہ آج کل چشموں کے کنارے یا دریاؤں اور نہروں کے کنارے آبادیاں بن رہی ہیں نا، کہ مختلف نہروں کے کنارے کا ویو ہوتا ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے کہ چلتی نہر کا منظر ہے۔ یہ گدلا میلا کچیلا پانی، پھر بھی انسان چلتے ہوئے پانی سے لطف لیتا ہے۔ لیکن جنت کے جو چشمے ہوں گے وہ 4 چشمے قرآن نے بتائے، اور چاروں کا پانی کیسا ہوگا؟ ایک چشمہ خالص دودھ کا ہوگا، ایک چشمہ خالص شہد کا ہوگا، ایک چشمہ خالص شراب کا ہوگا، اور ایک چشمہ خالص پانی کا ہوگا۔ یہ 4 چشموں کی نہریں ہوں گی جنت میں، جو پوری جنت میں جو ہے وہ گھوم رہی ہوں گی، اور ان چاروں چشموں کے کنارے پھر جنتی آباد ہوں گے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ جانور بھی ہوں گے جو ان چشموں کے اندر نہا رہے ہوں گے، اور فرمایا بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر اتنے اتنے قد کے جانور ہوں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور پھر تو مزہ آ جائے گا، دودھ کی نہر میں بختی اونٹ کی گردن کے برابر جانور کلکاریاں مارتے ہوں گے، تو ان کو دیکھنے کا پھر سرور تو اپنا ہی ہوگا نا۔ تو کہا حضور پھر تو مزہ آ جائے گا۔ کہا عمر صرف دیکھنے کا مزہ نہیں، وہ کھانے کے لیے بھی ملیں گے، وہ بھون کے کباب بن کے تمہارے سامنے بھی ہوں گے، پھر بھی مزہ آئے گا۔ تو کیا لطف ہوگا جنت کا، یہ میرا رب بیان کر رہا ہے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بچھے ہوئے بستر ہوں گے، لگے ہوئے پلنگ ہوں گے، اونچے پلنگ، مرفوعہ رفت والے، واکواب موضوعہ، اور رکھے ہوئے کوب، رکھے ہوئے گھڑے اور رکھے ہوئے سلیقے سے سجائے ہوئے برتن ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے، وزرابی مبسوسہ، اور پھیلی ہوئی چاندنیاں ہوں گی، چاندنیاں پھیلی ہوئی ہوں گی، قالین بچھے ہوئے ہوں گے، اور کوزے رکھے ہوئے ہوں گے، اونچے پلنگ لگے ہوئے ہوں گے۔ فیہا عین جاریہ، اور یہ چشموں کے کنارے منظر ہوں گے، جنت کا ماحول ہوگا، کوئی لغو بات سننے کو ملے گی نہیں، کوئی ہڑبونگ، کوئی ہلا گلا، کوئی ایسی بات ہوگی نہیں، اور جنت کا منظر ہوگا۔ سب سے بڑی دولت جنت میں یہ ہوگی کہ اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے اللہ جنتیوں کو بلائے گا، اور بلائے گا اَرَضِیتُم، جنتیوں کیا تم راضی ہو گئے ہو؟ تو جنتی آگے سے کہیں گے ما لنا اللہ نرضا، مالک ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں، ہمیں وہ ملا جو ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا۔ جنت وہ ہے کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جو کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دماغ نے اس کا تصور نہیں کیا۔ آپ کوئی بھی تصور کر لیں، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو مہمیز لگائیں، اور بڑے سے بڑا جو دنیا کے نظارے دیکھ چکا ہے، وہ سارے نظاروں کو جمع کر کے کوئی منظر خود ساختہ بنائے، لیکن جنت اس سے بھی اچھی ہوگی۔
تو جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کا تصور تک نہیں ہوگا جو انہیں وہاں ملے گا. تو وہ کہیں گے, اللہ فرمائے گا راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ما لنا اللہ نرضا, ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں, وہ کہیں گے اسی تے مالک گوڈے گوڈے راضی ہیں. اللہ فرمائے گا میں تمہاری جھولی میں ایک اور شے ڈالنے لگا ہوں, تم بالکل راضی ہو جاؤ گے. تو وہ کہیں گے میرے رب کوئی کسر ہی نہیں رہ گئی, اب اور کیا باقی رہ گیا؟ اللہ فرمائے گا میں ایک اور شے دینے لگا ہوں, وہ تمہیں ملے گی, تم بالکل راضی ہو جائیں گے. تو وہ جھولی پھیلا لیں گے کہ مالک تیری مرضی, ویسے کوئی کسر تو نہیں رہ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ شے یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا ہوں, اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. اور یہ چیز جنتیوں کو نہال کر دے گی. تو اللہ تعالیٰ جنت کے اس نقشے کو بیان کیا جو ان لوگوں کو عطا کرے گا جن کے عقیدوں میں جمال ہے اور جن کے عمل میں حسن ہے, جو عقیدے بھی خوبصورت رکھتے ہیں, جن کے عقیدوں میں شرک نہیں ہے, جن کے عقیدوں کے اندر بے ادبیاں نہیں ہیں, جن کے عقیدوں کے اندر گستاخیاں نہیں ہیں, جن کے عقیدوں کے اندر بدعات نہیں ہیں, جن کے عقیدوں کے اندر جو ہے وہ خرابیاں نہیں ہیں, اور جن کا عمل کوتاہیوں سے پاک ہے. یہ وہ پاک لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو یہ نعمتیں عطا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سب کو جنت کی بہاریں نصیب فرمائے.